وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العزت کے کلام سے پتہ چلتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا آزر کو کہا، اے چاچا تم اس کو خدا مانتے ہو جو صحیح معبود نہیں، بت ہیں، بے شک میں تجھے بھی تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی چیز کی بھی عبادت کھلی گمراہی ہے، کسی بندے کی ہو، کسی بت کی ہو، سورج چاند کی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، کسی سے دعا، کسی کی بندگی جائز۔ پرانا ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، ہم ہندوستان سے آئے ہیں نا 73-72 سالوں، تو اثر تو رہتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ بزرگوں کو بتوں کی طرح پوجتے ہیں، پہلے پاؤں میں پڑیں گے، پھر گوڈوں کو چومیں گے، پھر اوپر تک سٹینڈرائز، اور پھر اٹھتے بیٹھتے یا مرشد، کھڑے ہوتے یا مرشد۔ یہاں کہنا چاہیے تھا یا اللہ، اللہ اکبر۔ اتنی دفعہ اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا جتنی دفعہ مرشد کو۔ زیادہ کوئی مرشد والا نہیں، اوئی اماں، اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا۔ جہاں اللہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر معاملے میں اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، یہ باقی اللہ والے بعد میں، سب سے خالق پہلے ہے، مخلوق ان سے الفت محبت کا حکم ہے کہ ان کی صحبت سے، ان کے طور طریقوں سے تم اللہ تک پہنچو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تک ان کو پہنچا دو کہ یہ اللہ کے قریب، اتنے قریب ہیں کہ یہ اللہ کہے تو ہوتا ہے، نہ کہے تو نہیں ہوتا۔ اس چیز کا کنسپٹ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں، جس علاقے میں، جس خطے میں، جس ملک میں، دھرتی میں، زمین میں، انسانوں میں جب پروان چڑھ رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، تو سب طرف، چاروں طرف بت پرستی، شرک ہے، اور ایک اللہ والی بات ہے ہی نہیں، وحدہ لا شریک والی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اب اس ماحول میں پیغمبر پیدائشی سرچ کرتے ہیں، اب مختلف جگہ بچے تھے، ابھی نوعمری کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور مختلف جگہ سے غور و فکر والی سوچ لے کر کے بڑھ رہے ہیں، فیلنگ کر رہے ہیں کہ حقیقی اللہ کون ہے اور جھوٹا خدا کون ہے۔ کیا آپ نے بھی کبھی ایسی فیلنگ کی؟ ہماری اکثریت لکیر کی فقیر ہے، اگر خاندان، قبیلے، دوست بت پوج رہے ہیں تو سارے پوجی جا رہے ہیں، اتنا پروفیسر بھی بن جائے، ساری فلسفی اسلامیات پڑھ لے، مگر جو ماحول معاشرہ کر رہا ہے وہی کریں گے۔ اپنی سوچ، اپنی تھنکنگ، اپنی سمجھ، اپنی صلاحیت استعمال نہیں کرے۔ ہمارے پاکستان میں آپ جانتے ہوں گے جسٹس، چیف جسٹس سپریم کورٹ، کیا نام تھا ان کا، وہ ہندو بھی رہ چکے ہیں مشرف دور میں، بھگوان داس، انہوں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا تھا، یعنی آپ کی بھی وہ تعلیم نہیں ہے جو اس کی تھی، اسلامیات میں ایم اے کیا ہوا ہے۔ آپ میں سے کسی ایم اے اسلامیات یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان پورے پاکستان کا چیف جسٹس بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مسلمان، کیونکہ ہم سب
اکا دکا کو نکال کے ماحول اور رویے اور روش اور روانگی کے ساتھ چلتے ہیں، جدھر سارے جا رہے ہیں ادھر بھاگے جا رہے ہیں۔ اپنی صلاحیت، اپنی فکر، اپنی تدبر استعمال۔ اب وہ ظاہر جانتا ہے لائق ہے، لیکن خاندان سارا ہندو تو وہ اکیلا ہمت نہیں کر رہا کہ میں ہندوت سے باہر نکل آؤں، ایک اللہ کی بات کروں۔ اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں کہ اپنے ماحول کے اندر ہی رہی جا رہے ہیں، ماحول سے بغاوت نہیں کرتے، ماحول سے باہر نہیں سوچتے، جھٹ سچ جھوٹ کا فرق نہیں پرکھتے، مگر پیغمبرانہ صلاحیت یہ بچپن سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر چیز کو غور کر رہے ہیں، کیا یہ خدا ہو سکتا ہے، کیا یہ خدا ہو سکتا ہے، کیا یہ خدا ہو سکتا ہے۔ جیسے قرآن کے 7ویں پارے میں بہت سی آیات اللہ رب العزت فرمائی، فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ایک رات جب لوگوں کو ستاروں کو پوجتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو غور کرنے لگے، یہ ستارے کیا ہمیں بنائیں گے، ہمیں چلائیں گے، ہمیں بچائیں گے، خالق بنیں گے۔ وہ ڈوب گئے اور کہنے لگے میں بیزار ہوں، ستارے خدا نہیں ہو سکتے۔ اور ایک رات غور کیا تو چاند کو لوگ پوج رہے تھے، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، ایک رات کو چاند کو پوجتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو گیس کیا، سوچا کیا چاند خدا ہو سکتا ہے۔ پھر جب ڈوب گیا، لوگوں کی یہ غیر شرعی اور یہ شرک دیکھ کر بیزاری کا اعلان فرمایا، وہ لوگوں جو خدا ہو وہ ڈوبتا نہیں، یہ چاند خدا نہیں۔ پھر دن چڑھایا، دن کو دیکھا، کچھ لوگ سورج کو پوج رہے ہیں، قرآن کی زبان سے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، فَلَمَّا فَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کہنے لگے یہ چاند سورج کو پوجنے والوں، تمہارا نظریہ ہے سورج بڑا ہے، ساری دنیا کو روشن کرتا ہے، اس روشن کرنے والے کو خدا مان لیا جائے، مگر میں نہیں مانتا، یہ ڈوب گیا ہے، یہ تخلیق ہے، یہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ یہ ایک تحقیق ہے، آپ بھی غور و فکر کریں، پڑھنے والے، سمجھنے والے، غور کرنے والے بہت کم ہیں۔ بعض اوقات آپ پڑھے لکھے بہت لوگ دیکھیں گے توش ان پڑھا نالوں بھی بدتر، جب صلاحیت نہیں ہے اچھائی برائی کی، سوجھ بوجھ نہیں ہے صحیح غلط کی، رائٹ اور درست کی لکیر کے فقیر، جدھر پیروں نہ لایا ادھر ہی بھجی جا رہے ہیں، جدھر بتاں لایا ادھر ہی بھجی جا رہے ہیں۔ ہاں جی، جی عرس والے نے تو روز ہر سال ہی وڈا وڈا ٹول تے چادر لے کے ننگی پیری، سارا کچھ جڑا ہندوؤں والا سمیٹ سماٹ کے تے وہ کہنی ہم مسلمان ہیں۔ جی وہ تیرے نبی نے، تیرے صحابہ نے، تیرے اولیاء نے عملی کر کے دکھایا ہے، تو اس تے چلنا، تو اپنا ہی نواں ٹرینڈ تے نویں ماحول۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے ماحول کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، بتوں کو، سب جو پوجا پاٹ کی جاتی ہے، شرک کی جاتی ہے، دلائل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ سب کچھ جھٹلا دیا اور حقیقت کو سامنے رکھا کہ ایک اللہ ہے۔ آپ کے والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے، بلکہ بعض روایت میں ولادت سے پہلے
چاچا تھا جو سنبھال رہا تھا، اس کی اپنی فیکٹری تھی خدا بنانے کی. کیسا دماغ ہے. خدا بنانے کی فیکٹری تھی آذر کی، جس میں خدا بناتا تھا اور لوگوں کو، مخلوق کو بیچتا تھا. اے لو جی خالق لے لو مخلوق. صاحب کیسے دماغ تھے. اور آج بھی یہی دماغ ہے، 90% یہی کچھ ہے. یہ لو جی سچ کو جھوٹ ہی سمجھی جا رہے ہیں. بہت ساری نیگیٹو باتیں ہیں جو ہمارا معاشرہ اس کو پوزیٹو سمجھتا ہے، اور اگر کوئی آواز اٹھائے وہ بیچارہ مولوی نہیں بچتا، پھر میرے طرح کلا رہ جاتا ہے. ہاں جی، نہ 9 11 چو نہ 13 چو، پھر اسے سائڈ بزنس ہی کرنا پڑے گا، مولوی نہیں اپنے بچ بہن دے. اللہ غنی. نوٹ سٹن دی مخالفت کرے گا، رنگ رنگ دے ٹیونگاں نال ڈم ڈما ڈم نعت پڑھن دے. ہاں جی، گانے باجے دی طرز نہ، نماز روزہ کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں. تو میرے ورگا سچ بولے گا تو پھر کلا رہ جائے گا. تسی پھر ڈما ڈم نال ہی بیٹھو گے. جنہوں نے ڈما ڈم 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 ٹنا ٹن، بڑی مشہور نعت ہے گی، نیٹ تے لکھو ٹنا ٹن آئی ہوئے گی، کراچی چو شائع ہوئی ہے، لکھاں نعت پڑھ. اور نعت نہ ہی ہے، یہ پہلا لفظ بار بار کہیے گا، ٹنا ٹن ٹن ٹنا ٹن ٹن. ہے نا جاہل قوم، کوئی مقصد نہیں، کوئی بات نہیں. آپ نیٹ پہ چیک کر لیجیے، لکھنا ٹنا ٹن نال ہی نعت آ جائے گی. ماری جان گے کراچی دے سر، ماری جان گے لوہر، ٹنا ٹن ٹن ٹنا ٹن. کیسی قوم، ساری رات اچھی اچھی ڈیک لا کے پورے محلے نو پریشان کیتا ہے. تسی بڑی انج بیٹھے ہوئے جی میں بڑی وڈی عبادت کرن ڈے ہیں، اسی مکہ فتح کر لیا. سارے ہندو بھی مارتے نے، انگریز بھی بھجاتے نے، سارا جہاد کر لیا، سارے مسلمان کرتے نے، بس اللہ راضی ہو گیا. انج لگے ہوں گے ساری رات، نماز ٹائم سو جاؤ گے. نعت پڑھن والے بھی ساری رات ستے ہون گے نماز ویلے. تواڈے پھر دتے پیسے نال پان لین گے، پان کھان گے. وہ پانی بھی ملتے ہیں گلے صاف کرنے والے، 2 نمبر وہ بھی پین گے. تواڈے پیسے نال پھر کاٹن پان گے. ہاں جی، تسی سمجھ بڑی وڈی عبادت کیتی پیسے دے کے، بڑا مار کم آ رہا، اج تے میں میلہ لٹ لیا. سارے جاہل بندیاں نو اینا کہ مجبور کیتا، سٹ سٹ کے نوٹ پاگل ہوئے پے. ایک پاسے کنجریاں خسریا تے سٹن ہیں، ایک پاسے ادھر سٹن ہیں. نقل پوری لانی ہے. بتاں والا ماحول بھی اپنے وچ لیا، کنجراں کنجریاں والا ماحول بھی لیا. طرز بھی وہی، ترنم بھی وہی، لباس بھی وہی، انداز بھی وہی. ایک اللہ کی بات، ایک اللہ کا عقیدہ کتنا پختہ ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کا پیر و مرشد والا عقیدہ بہت پکا ہے. آپ ادھر آ کے بتائیں مجھے اللہ کا اتنا پکا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو ٹرینڈ وہی دیا جاتا ہے، مقصد مطلب وہی سمجھایا جاتا ہے. جس لائن پہ آپ کو لگانا ہے رات دن وہی رٹا لگوایا جاتا ہے. یہی ٹھیک ہے باقی سب غلط، یہی ٹھیک ہے باقی سب غلط. نشے والی لائن میں ہے تو وہاں سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کسی بری سوسائٹی میں وہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مگر تمہاری اپنی کانفیڈنسنگ، اپنی سوچ صلاحیت، اور وہ کتاب جو بند پڑی ہے غلافوں میں. کتنے نعت خانوں کو ترجمہ آتا ہوگا، کتنے میلاد خانوں، میلاد کرانے والوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے. صرف چند باتیں رٹی ہوں گی، اکا دکا بات. بہر کیف اللہ رب العزت کے پیارے حبیب، پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کو بتوں میں مبتلا دیکھا، شرک میں مبتلا دیکھا، رسم و رواج میں مبتلا دیکھا، بری بری راتوں میں مبتلا دیکھا. اکیلے نے کھڑے ہو کر تہیہ کر لیا، ایک اللہ کی بات لے کر چلوں گا، میں اکیلا لڑوں گا، تبلیغ کروں گا، سب سے ٹکراؤں گا، مگر ایک اللہ کا چرچا نام بلند کروں گا. بڑا مشکل ہے جب آپ دیکھیں کہ میں اکیلا ہوں، سارے لوگ اس طرف ہیں تو آپ بھی لمحے پہ جاتے ہیں. اکیلا ہے، ساری دنیا اپوزٹ ہے، تو میں کیا کروں گا، میں بھی لمبا. چپ.
میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ سارے لوگ دوسری سمت، میرے اکیلے کی کیا مراد، کیا اوقات، کیا ویژن، مگر یہ پیغمبر ہے، ساری تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہیں، ساری دنیا سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، سارے معاملات سلجھانے کے لیے تیار ہیں، نہ زندگی کی پرواہ ہے نہ موت کی فکر ہے، فکر ہے تو ایک اللہ کا ڈنکا بچانے کی فکر ہے۔ آپ جانتے ہیں اس تکلیف میں ابراہیم علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں اذیتیں اٹھائیں، کتنی تکلیفیں اٹھائیں آپ جانتے ہیں، اور بتوں کو بھی توڑا۔ آج کہتے ہیں جی بتوں کو نہ توڑو، ان کے گھروں کو، ان کی باتوں کو برا بھلا نہ کہو، پیغمبر بت توڑتے رہے۔ اور بھائی جو گندی چیز ہے اس کو کہو گندا، جو بری ہے برا کہو گے تو لوگوں کے کانفیڈنس میں آئے گا۔ ابراہیم نے بتوں کے سر توڑے، بازو توڑے، اور قرآن کی یہ آیات ہے، اور کندھا بڑے بت کے موڈے پہ کلہاڑا رکھا، قوم جب آئی تو پریشان۔ اب ان کے دماغ میں یہ بڑا خدا چھوٹے خداؤں کو نہیں مار سکتا، خدا تو ایک دوسرے کو یہ مار ہی نہیں سکتے، ہم نے اپنے ہی بنائے ہوئے بت ہیں، ضرور ابراہیم نے مارے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ٹکرائے، مناظرے بھی کیے، مباحثے بھی کیے، دلیلیں بھی دیں، اور پتھر بھی کھائے، باتیں بھی سنی، مگر حق سچ کو چھوڑا۔ یہاں تک کہ نمرود کی بارگاہ میں جکڑ کر قید بنا کے بات چیت شروع کر دی۔ نمرود نے کہا تو جانتا نہیں میں خدا، اس نے کہا نو خدا ایک ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اصلی خالق۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی یہ کرتا ہوں۔ فرمایا پھر قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج ادھر سے نکالتا ہے ادھر غروب کرتا ہے، فات بہا من المغرب، پھر تو خدا بنتا ہے ادھر سے نکال ادھر لے جا۔ فَبْهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اور کافر تھا ہیبت زدہ ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کو اللہ ہدایت۔ سچ پہ کھڑے ہو تو کھڑے رہو، کلے ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی وقت آئے گا آپ کے ساتھ لوگ ضرور جڑیں گے، نہ بھی جڑے تم حق پہ ہو، ٹینشن ہی نہیں۔ ابراہیم حق پہ تھے، ساری دنیا سے ٹکرائے، بت بھی توڑے، ایک خدا، شرک سے پاک معاشرہ قائم کرنے کے لیے چیخا میں بھی ڈال دیے گئے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو پھر اگلے جمعے سے ہی۔ اللہ ہم سب کو